یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ القریش کی تفسیر موصول شدہ سوالات کی روشنی میں کریں گے۔ پہلا سوال جو موصول ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ کو کون کون سی نعمتیں عطا کی اور ان سے کیا سبق حاصل ہوتا ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ قریش مکہ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت کیوں دی گئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ سورۃ مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اس لیے کہ مانوس رکھا ان کو سفر سے، جاڑے اور گرمی کے، تو چاہیے کہ وہ عبادت کریں اس گھر کے رب کی جس نے ان کو کھانا دیا بھوک میں اور امن دیا خوف میں۔ مذکورہ صورت مبارکہ کے حوالے سے جو پہلا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ کو کون کون سی نعمتیں عطا کی اور ان سے کیا سبق حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ کو سردیوں اور گرمیوں کے تجارتی سفر میں امن اور سلامتی عطا فرمائی تھی۔ ان کے تجارتی قافلے شام اور یمن جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان راستوں کو محفوظ بنا دیا تھا۔ اس کے علاوہ قریش کو مکہ میں کعبہ کے متولی ہونے کا بھی شرف حاصل تھا، جس کی بدولت انہیں معاشرتی اور سیاسی احترام ملا ہوا تھا۔ مذکورہ مفہوم کے حوالے سے جو حدیث مبارکہ ہمیں ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عند قوت یومی فکأنما حیزت لہ الدنیا۔ یعنی جو شخص صبح کے وقت میں امن، صحت اور دن کے کھانے کے ساتھ اٹھے، گویا اسے دنیا کی تمام نعمتیں حاصل ہو گئی۔ موجودہ دور میں انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو معمولی سمجھ کر ناشکری کرنے لگا ہے۔ ہمیں ان آیات سے سبق لینا چاہیے کہ اللہ کے شکر گزار بندے بنیں اور ان نعمتوں کو جو اس نے ہمیں دی ہیں صحیح طور پر استعمال کریں۔ سورۃ مبارکہ کے حوالے سے دوسرا سوال ہے کہ قریش کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت کیوں دی گئی ہے۔ قریش مکہ کو اللہ تعالیٰ نے بھوک کے وقت رزق عطا فرمایا اور خوف کے وقت انہیں امن عطا کیا۔ اس لیے ان پر لازم تھا کہ وہ اس شکرانے کے طور پر صرف اللہ ہی کی عبادت کریں۔ کعبہ کی برکتوں سے قریش کو دنیاوی فوائد حاصل ہوئے، لیکن وہ ان نعمتوں کا اصل منبع یعنی اللہ تعالیٰ کو ہی بھلا بیٹھے۔ مذکورہ مفہوم کے حوالے سے جو حدیث مبارکہ ہمیں ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اعبدوا اللہ واشکروا لہ، اللہ کی عبادت کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ آج کے معاشرے میں انسان دنیاوی کامیابیوں کو اپنی محنت کا نتیجہ سمجھتا ہے اور اللہ کی عبادت میں کوتاہی کرتا ہے۔ یہ آیات ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ تمام نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں اور ہمیں اس کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ مذکورہ سوالات کی روشنی میں جو تفسیر پیش کی گئی وہ آپ کے لیے قابل اطمینان ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کے بھی کوئی سوالات ہوں تو ضرور کمنٹ باکس میں دیجیے، انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔